اگر پوچھا جائے کہ انسان کی سب سے بڑی احسان فراموشی کی کوئی مثال دی جائے تو خدا کی قسم میں یہی کہوں گا، انسان کی احسان فراموشی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ بھولنے پر آئے تو پیدا کرنے والے اور پالنے والے خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑی احسان فراموشی کی مثال کائنات میں ملے گی نہیں آپ کو، کہ انسان اتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ بھولنے پر آئے تو پیدا کرنے والے خدا کو بھول جائے، پالنے والے خدا کو بھول جائے، صبح و شام گناہوں کے باوجود نعمتیں تقسیم کرنے والے خدا کو بھول جائے۔ اس سے بڑی احسان فراموشی کی انسان کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔ انسان خدا کو بھول جاتا ہے، بھولنے پر آئے تو یہ خدا کو بھول جاتا۔ اتنا بڑا احسان فراموش ہے یہ کہ خدا کو بھی فراموش کر دیتا، جس کی نشانیاں انسان کے اپنے وجود میں سر سے لے کر پیر تک کروڑوں موجود ہیں، ان نشانیوں والے خدا کو بھول جاتا۔ اور اگر خدا کسی کو توفیق دے دے اور وہ خدا کو یاد کرنے پر آئے تو صحرا میں اور دشت میں اور غار میں اور پہاڑ پہ اور تنہائی میں اور جلوت میں اور مجمع میں اور لوگوں سے دور بھی خدا جل شانہ کو وہ فراموش نہیں کرتا۔ وہ مجمع میں بھی ہوتا ہے تو خدا کی یاد میں مست ہوتا، وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو خدا کی یاد میں مست ہوتا۔ خدا نے یہ کیفیتیں اپنے مخصوصوں کو عطا فرمائی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی جنگلات میں 18 سال تنہا، خدا یاد ہے، خدا یاد ہے۔ اپنی خانقاہ میں تنہا، خدا یاد ہے ان کو۔ غار میں تنہا لیکن خدا یاد ہے۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تنہائی میں ہے، خدا یاد ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، اپنوں میں ہے، پراؤں میں ہے، خدا یاد ہے۔ صحابہ کرام امن میں ہے، جنگ میں ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، خدا یاد ہے۔ میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، بڑی طاقت کے دشمنوں سے سامنا ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، خدا یاد ہے۔ ایک جماعت مقابلہ کر رہی ہے، دوسری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، پھر دوسری جماعت جاتی ہے، پہلی جماعت آ کے نماز ادا کر رہی ہے، خدا یاد ہے۔ یہی بندہ جب خدا کو یاد کرنے پر آتا ہے اللہ کے فضل سے تو مجمع میں بھی خدا یاد ہے، تنہائی میں بھی خدا یاد ہے۔ اور یہی بندہ خدا کو بھولنے پر آتا ہے تو مسجد کے پڑوس میں بیٹھا ہے لیکن خدا سے غافل ہے، 5 ہزاریں کانوں میں پڑھ رہی ہے لیکن خدا سے غافل ہے، رمضان کے مبارک مہینہ آ کے جا رہا ہے، خدا سے غافل ہے، روزے داروں کے بیچ بیٹھا ہے لیکن خدا سے غافل ہے، تلاوت کرنے والوں کو دیکھ سن رہا ہے لیکن خدا سے غافل ہے۔ ارے سوچ تو صحیح، ایسا کیا کیا تو نے کہ خدا نے تجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے؟ سوچ تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں میری نماز چھوٹ جاتی ہے، میں نماز پڑھ نہیں پاتا۔ میرے بھائی غور کر، تو نے ایسا کیا جرم کر دیا کہ خدا تجھے اپنے آگے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کر رہا؟ سوچ تو صحیح، تو نے ایسا کیا کر دیا کہ خدا تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا؟ کوئی 10 گلیاں پیچھے سے آ کے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے اور کسی کو پڑوس سے آنے کی توفیق نہیں ہے، کوئی مسجد کے دروازے پر رہ کے اللہ کے گھر میں نہیں آ پا رہا، کوئی دوسرے محلے سے آ کے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے۔ غور تو کر، تو نے آخر زندگی میں ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کر دیا تو نے کہ اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی کہ تو مسجد نہیں آ پا رہا، تو نماز نہیں پڑھ پا رہا۔ 5 نمازیں جو خدا نے اپنے حبیب پر فرض فرمائی اور امت کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش سے اوپر بلا کے اپنے محبوب کو یہ نماز کا تحفہ دیا، سوچ تو صحیح تو پڑھ کیوں نہیں پا رہا؟ ایسا کیا کیا ہے تو نے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لوگ کہتے ہیں ہمارے محلے میں نظر نہیں آنا،
ہمارے گھر نہیں آنا، ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی تو نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کیا تو نے کہ وہ تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تجھے اپنے گھر آتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، تجھے اپنے محلے اور علاقے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، آخر تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو یہاں بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ مہربان خدا اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا، تو آخر ایسا تو نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آخر اتنا ناراض تو نے خدا کو کیسے کر دیا؟ جو آدمی بار بار بات پہ ناراض ہوتا ہو تو لوگ اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیتے، لیکن جو بہت مہربان ہو، کریم ہو اور بہت محبت کرنے والا ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہر شخص نوٹس لیتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اگر یہ کسی سے ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے بات بہت سنگین ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے. اللہ تو مہربان ہے، اس کا ابتدائی تعارف، اس کا سب سے پہلا تعارف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہ اس کا ابتدائی انٹروڈکشن ہے، جس کا تعارف ہی ہوتا ہے رحمان اور رحیم سے. وہ ناراض ہو گیا تو ضرور کوئی بات ہے، وہ اگر آنے کی توفیق نہیں دے رہا تو ضرور کوئی بات ہے، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود رمضان کے روزے کی توفیق چھین لی گئی تو ضرور کوئی بات ہے. اس کو آسان لینے کی ضرورت نہیں، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا کر دیا ایسا کہ خدا نے یہ توفیق چھین لی. خدا نے سجدے کی توفیق چھین لی، خدا نے عبادت کی توفیق چھین لی، خدا نے اپنے گھر آنے سے روک دیا کہ میں مسجد کی گلی میں رہ کر، مسجد کا پڑوسی ہو کر، مسجد کے سامنے رہ کر، مسجد کے محلے میں رہ کر میں مسجد میں نہیں جا پاتا، قرآن گھر میں رہ کر میں قرآن اٹھا نہیں پاتا، قرآن پڑھ نہیں پاتا. دن بھر صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنی باتیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کا پاک نام نہیں لے پاتا، حضور پہ درود نہیں پڑھ پاتا، حضور کی بات نہیں کر پاتا، اللہ کی بات نہیں کر پاتا. آخر ایسا کچھ تو ہوا میری زندگی میں نے ایسا کوئی قصور تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے کام جو اپنے محبوبوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کی توفیق چھین لی. یہ تو سوچنے کی بات ہے.